توحید کو سمجھنے کے لیے بھی بڑا وقت درکار ہے. اسی طرح حسین کو سمجھنے کے لیے جہاں پر قدرت خود انتخاب کرے، قدرت کا اپنا انتخاب، کبھی اس پہ ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچئے گا کہ اسے دنیا بنانے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر بنایا تھا تو اس میں عشق کو رے عرش کو آباد کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر آباد ہی کرنا تھا تو آدم کا پتلا بنا کر بھیج کر انسان اور نبوت کا سلسلہ اور ہادی بھیجنا، پورے سلسلے کو جو قرآنی سلسلہ ہے اور حدیثوں کا سلسلہ ہے اس کو صرف تسلسل کے ساتھ پڑھ کے یہ سوچئے گا کہ وہ بے نیاز جو یہ سب نہ بنائے پھر بھی رب ہے. ارے جب یہ نہ تھا جب بھی وہ رب تھا. کیا جب تک آدم کا پتلا نہیں بنا تھا وہ رب نہیں تھا؟ تو اس پہ حیرت نہ ہو کہ بار بار میں یہ کہوں کہ کربلا کے بعد سے دین زندہ ہو گیا. تو رب تو کربلا سے پہلے تھا. بات تھا کہ نہیں ہے، بات ہے ذہنوں کو منوانے کی. وہ تو تھا ہی، بات ہے پہچانوانے کی. اس نے کہا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو پہچانا ہوا تو تھا ہی. جتنی مخلوقات موجود تھیں سب جانتی تھی. اس سے پہلے بھی دنیا آباد تھی، کروڑوں برس پہلے سے دنیا تھی، اس میں مخلوقات تھی. نہیں، جو تخلیق اب ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں یہ ہماری تخلیق ہم کو پہچانے. ورنہ ہم تمہاری عبادتوں سے بے نیاز ہیں. ہم کوئی محتاج نہیں ہیں کہ تم سجدہ کرو تو میں مسجود بنوں، تم عبادت کرو تو میں معبود بنوں. کائنات بنا کے بے نیاز. فرشتے خلق کیے آپ سب کو معلوم ہے. بچوں کو جو بھی پڑھ چکے ہیں اسلامیات سب کو معلوم ہے کہ کائنات کا انتظام فرشتے کے ہاتھوں میں ہے. اس میں کوئی فرقہ واریت کی بات تھوڑی ہے، اس پہ تو سب متفق ہیں نا. اس پہ تو پوری امت مسلمہ متفق ہے. کوئی فرشتہ ہوا چلا رہا ہے، کوئی فرشتہ پانی پہ ہے، کوئی فرشتہ رزق دے رہا ہے، کوئی بادل اڑا رہا ہے، کوئی عرش کو کاندھوں پہ اٹھائے. یہ تو سب قرآن میں ہے نا. اسی لیے اللہ نے کہا فرشتوں پہ ایمان لانا ضروری. دین کامل نہیں اگر فرشتوں پہ ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ وہ سب اللہ کا کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں. انہی فرشتوں نے آدم کا پتلا بھی تیار کیا، مٹی بھی گوندی. انہی فرشتوں میں سے کوئی انتخاب ہوتا ہے، وہی بھی لاتا ہے، نبی کے پاس آتا ہے. سارے کام فرشتے کر رہے ہیں. بلکہ یہ کہ دنیا میں جب انسان آتا ہے تو کوئی فرشتہ ہی لاتا ہے، اور اس کو روح کو بھی داخل کرتا ہے، اور جب چھینتا ہے روح تو مار کے بھی جاتا ہے اور روح لے جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ملک الموت. تو چاہے سارے فرشتوں کو نہ مانے مگر ایک کو تو مانے گا. ایک وقت میں پوری دنیا میں ایک وقت میں لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں مر جاتے ہیں. یہ تھوڑی کہ سب کے ٹائم بٹے ہوئے ہیں. 1-2 لاکھ آدمی روز اتنے بج کے اتنے منٹ پر، اور ایک فرشتہ تو کیسے بھاگ بھاگ کے ادھر سے روح ادھر سے روح ادھر سے روح.
ایک وقت میں ایک لمحے پر لاکھوں روحوں کو قبض کرنا یہ فرشتے کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے کام فرشتے کرتے ہیں کہ عقل میں نہ آئے، اور اس کے بعد یہ اعلان کر دیا اے انسان تو فرشتے سے افضل ہے۔ ایک کام انسان فرشتے جیسا کر نہیں سکتا، اور سارے انسان اکڑے ہوئے اشرف المخلوقات ہیں، کیا اشرف صاحب جا رہے ہیں۔ پیدا ہونے میں محتاج فرشتے کے، ہوا ٹھنڈی کھائیں فرشتہ چلائے، رزق فرشتہ لائے، اور مرنے کی بھی محتاجی اگر فرشتہ نہ آئے تو ساری زندگی بیٹھے ہی رہ جائیں۔ تو موت میں بھی محتاج، اور پھر اشرف یہ ہمیں سمجھا دیجئے آپ لوگ فرشتوں سے اشرف ہیں؟ میرے سمجھ میں کھاتے آپ ہیں، پیتے آپ ہیں، اینٹ اینٹ کے سوتے آپ ہیں، کتنے کام میں تساؤلی کرتے ہیں۔ فرشتوں کا تو کام ہے ہر وقت تسبیح و تقدیس اور عبادت الہی، وہ تو سرتابی نہیں کرتے۔ اور امت مسلمہ میں کتنے ہیں جو عبادت چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، حج چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، روزے چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، روزے چھوڑ کے نمازیں چھوڑ کے پھر نمازی فرشتوں سے افضل۔ میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، کوئی سمجھا دے۔ گناہ بھی ہو رہے ہیں انسانوں سے، ہاں اگر یہ کہہ دیتا اللہ تو شاید بہت اچھا کہتا کہ صرف مسلمان فرشتوں سے افضل ہے۔ یا اچھا اگر یہ نہ کہتا تو یہ کہہ دیتا جتنے صاحبان ایمان ہیں سب فرشتوں سے افضل ہیں۔ سارے انسان فرشتوں سے افضل ہیں۔ اشرف المخلوقات میں یہودی بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی، کافر بھی، مشرک بھی، اور اشرف المخلوقات تو اب میں آپ کو بتا دوں آپ اشرف کچھ نہیں ہیں۔ مسلمان اشرف صرف سرکار دو عالم کی وجہ سے ہوئے۔ چونکہ آدم کو جو عظمت اللہ نے عطا کی اس پہ شیطان نے حسد کیا، شیطان نے حسد کیا، اس لیے اللہ نے حسد کو حرام قرار دیا۔ تو اب جو دائرہ کار قدرت کا عطیہ ہے اس کو بڑا انعام سمجھو، وہی بڑا انعام۔ تو ہم تمہیں اشرف المخلوقات بنا رہے ہیں، حیوانوں پر ہم تمہیں فوقیت دے رہے ہیں۔ اے اولاد آدم تجھے مکرم بنایا تاکہ تیری تکریم ہو، اس لیے کہ آدم کو سجدہ کروایا فرشتوں سے، اس لیے انسانیت کی بلندی کے لیے انسان کو اپنی تمام مخلوقات سے افضل رکھا، اشرف رکھا، جمادات سے افضل، نباتات سے افضل، حیوانات سے افضل، جنات سے افضل، ہوا مٹی پانی ہر چیز سے افضل، کائنات کی ہر شے سے افضل۔ جب فرشتوں سے افضل ہو گیا اس لیے کہ سارے کام اللہ کے تو فرشتے کر رہے ہیں۔ وہی حال ہے کہ انبیاء کے پاس وہی لے کے آتے ہیں جو نجیب الطرفین باپ اور ماں کی طرف سے، اس کو سمجھ لیں۔
ہاشمی ہونا بہت بلندی تھی، تو کسی بھی ہاشمی کی شادی کسی بھی قبیلے سے ہو سکتی تھی، لیکن بلندی اس کی رہے گی میں ہاشمی ہوں، میں ہاشمی ہوں۔ پہلی بار دونوں میاں بیوی ہاشمی، ابو طالب فاطمہ بنت اسد، یہ فخر عقیل و طالب و جعفر اور باپ بھی ہاشمی، ان کی ماں بھی ہاشمی۔ پہلی بار حسن اور حسین کو یہ شرف ملا کہ باپ بھی سید، ماں بھی سیدانی، نانا بھی سید۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تو اب ایک سیادت جیسے ہاشمی ہونا، دیکھیے ہاشمی سب ہیں، ہاشمی سب ہیں، لیکن علی، جعفر، عقیل اور طالب باپ کی طرف سے بھی ہاشمی، ماں کی طرف سے بھی، لیکن ہاشمی تو سب ہیں، سید سب ہیں، اولاد علی، حسن اور حسین افضل۔ اب یہ افضلیت تو آپ کو بار بار نہیں سمجھانی نا، یہ تو جب آدم بنے تھے تو وہیں اعلان ہو گیا تھا تم فرشتوں سے افضل ہو، تو افضل جمادات پر نباتات افضل، نباتات پہ حیوانات افضل، حیوانات پر انسان افضل، انسان پہ روح افضل، روح پہ فرشتے افضل، فرشتے پہ انبیاء افضل، انبیاء افضل، اس کے بعد اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، توحید ہی توحید ہے، توحید ہے، سمجھے نا؟ تو یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے نا، اور اس میں یہ کہہ دیا منصب ہم نے بنائے ہیں، ایک دوسرے کی منصب کی ہوس نہ کرنا، حسد میں مارے جاؤ گے۔ اس لیے قرآن میں اعلان ہوا ابراہیم اور آل ابراہیم سے حسد نہ کرنا، ہم نے ان کو کتاب دی ہے اور حکمت دی ہے، دو چیزوں پہ ہوس نہ کرنا، نہ کتاب کسی کو ملے گی نہ حکمت کسی کو ملے گی۔ قرآن میں اعلان آ گیا حسد نہ کرنا، حسد بہت بری چیز ہے۔ ارے یہ حسد ہی تو تھا کہ جو حسین منصب لیے بیٹھے تھے دنیا کو کھل رہا تھا، اس لیے واقعہ کربلا ہو گیا، اس لیے واقعہ کربلا ہو گیا۔ حسین کے پاس جو کچھ تھا وہ دنیا کے پاس کہاں تھا؟ تو سیادت علی کی اولاد میں آئی، تو حضرت عباس کو سید کہا گیا، اس لیے عراق والے روزے پہ پکارتے ہیں یا سیدی یا عباس، اور چونکہ زہرا بی بی نے کہا عباس میرا بیٹا ہے، اس لیے کہتے ہیں یا سیدی یا عباس، ابن زہرا یا عباس۔ سید بھی ہیں، اور سیدہ نساء العالمین نے اپنی طرف منسوب کیا یہ بیٹا میرا۔ نبی کی تمنا ہے، علی کی دعائیں۔ عباس نام ہے، علی کے 18 بیٹوں میں شیر سا ایک بیٹا جس کی شہرت، شجاعت، وفاداری، چہرے کا حسن، سخاوت، عبادت، علم کی بلندی پورے عرب میں مشہور ہے۔ اپنے دور کے بہترین فقیہ، حافظ قرآن، آیات کے معنی جاننے والے، اپنے اللہ کے اطاعت گزار، پیشانی پہ سجدے کا نشان اتنا روشن کہ مدینے کی اندھیری گلیوں میں نکل جائیں تو زہرہ ستارے کی طرح نشان سجدہ چمکنے لگے۔ یہ نشان اندھیرا نہیں ہے، توحید تو جب ظاہر ہو کہ اس نشان سے نور پھوٹے تو توحید ہے۔ اب مادیت سے رشتہ ٹوٹ گیا، توحید کیوں؟
واحد، کہا نظر نہیں آیا، اس لیے کہتے ہی روحانی دنیا میں پہنچ گئے۔ نماز کو کہا گیا اللہ سے باتیں کرنا، تلاوت قرآن اللہ سے باتیں کرنا۔ تو اتنی روحانیت کے تو مسلمان قائل ہیں، تو جب قرآن میں اللہ یہ کہہ دے کہ میرے اس نام کو بچانے کے لیے، میری کتاب کو بچانے کے لیے، میرے مقصد کو بچانے کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے اگر کوئی نبی جان دے دے تو ہم اسے معجزہ دے دیتے ہیں، اسے کرامت دے دیتے ہیں، اسے روحانیت دے دیتے ہیں۔ کربلا کا واقعہ پورا روحانی ہے، اس لیے رشتہ یوں بنے گا توحید اور حسین۔ ان کو بے سہارا چھوڑ کر مت جاؤ جہاز میں واپس جاؤ، یہ جہاز ڈوبے گا نہیں، یہ جہاز ڈوبے گا نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس نے اپنے لباس سے ایک نیزہ نکالا اور اس نیزے کو بلند کیا اور لہروں کی طرف لایا اور نیزے کی نوک سے جہاز کو اوپر اٹھانا شروع کیا۔ طوفان تھم گیا، جہاز لہروں پہ رک گیا، ڈوبتا ہوا جہاز لہروں پر آگے بڑھنے لگا۔ لیکن جب ہم نے دیکھا تو اس کے ہاتھ نہیں تھے، اس نے کٹے ہوئے ہاتھ سے نیزے کا اشارہ کیا۔ تو بے اختیار جب ہم نے یہ دیکھا تو اس سے پوچھا آپ کون؟ تو اس نے بے اختیار کہا میں حسین کا بھائی عباس۔ کہتے ہیں کہ کبھی زائروں کا جہاز نہیں ڈوبا۔ مشہور ہے یہ روحانی بات کہ جب سے ہوائی جہاز بنے اور زائرین گئے کبھی ہوائی جہاز نہیں ڈوبا، کبھی ہوائی جہاز فضا سے گرا نہیں، پانی کا جہاز کبھی سمندر میں ڈوبا نہیں۔ اے وائے نہر القما، دریا بہتا رہا، حسین کے بچے پیاسے۔ اللہ تش کی صدا تھی خیام میں، لشکر کا خاتمہ ہو رہا تھا، عباس حسرت سے دائیں اور بائیں دیکھ آگے بڑھ کر کہا آقا مجھے اجازت دیجیے۔ عباس تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، تم تو میرے علمدار ہو، کہ صبح کو جس لشکر کا علمدار بنایا تھا اب وہ لشکر کہاں ہے؟ دائیں دیکھا اور بائیں کہ وہ لشکر کہاں ہے؟ حسین خاموش۔ عباس سر جھکائے خیمے میں آئے، آواز دی کہاں ہے میری بچی سکینہ؟ جواب ملا غش میں ہے، بے ہوش۔ سکینہ کو میری گود میں دو۔ بھتیجی کو گود میں لیا کہ بی بی کیا حال ہے؟ کہ چچا آپ کو علم مل چکا، سکینہ کو پانی نہیں ملا۔ اے چچا سکینہ کو پانی نہیں ملا۔ اچھا سکینہ پانی ہم لائیں گے لیکن اجازت چل کے اپنے بابا سے دلا دو۔ ایک ہاتھ میں عباس کے علم، ننھی سی مشت سکینہ نے علم میں باندھی، گود میں لے کر حسین کی خدمت میں آئے تو حسین نے سکینہ کو عباس کی گود میں دیکھا، عباس سے تو کچھ نہیں کہا، سکینہ کو دیکھ کر کہا اے بی بی اگر چچا چلا گیا تو اب کبھی چچا نہیں ملے گا، پکارو گی چچا کو مدد کے لیے؟